ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا। और ये आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि मैं उसका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई सवाल पूछता तो आप रुक जाते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आ जाता। हमसे जब कोई सवाल करता है तो हम क्या करते, जैसा तैसा जो समझ में आए बस बताने की करते। अगर मालूम है तो बहुत अच्छा, और अगर मालूम नहीं तो क्या कहना चाहिए, मैं पूछ कर बताती हूँ, मालूम करके बताती हूँ। तो ये जुल्करनैन के बारे में लोगों ने सवाल किया कि वो कौन था। जुल्करनैन एक नेक आदिल बादशाह था, जैसा कि इन आयात से पता चल रहा है।
اور قرآن نے اس کے بارے میں بس اتنی خبر دی ہے جس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اس کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کئی ایک وجوہات بتائی گئی ہیں، لیکن ان کو جاننا بھی ضروری نہیں۔ بہرحال اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کے کردار پر غور کریں اور اپنا موازنہ کریں کہ ہمارے اندر کیا ایسی خوبیاں ہیں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور اسے ہر چیز کے اسباب عطا کیے تھے۔ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ اسباب ملے ہوتے ہیں کچھ کام کرنے کے۔ کچھ لوگ اسباب اختیار کر لیتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، اور کچھ ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے۔ اپرچونٹی سب کے پاس ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ انا مکننا لہ فی الارض، اللہ نے اس کو زمین میں اختیار دیا تھا، آسمانوں میں نہیں۔ زمین کا کوئی بادشاہ آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے فرعون چاہے کہ میں کسی طرح پہنچ جاؤں، نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور یہ جو اسباب تھے ان کے ساتھ اگر اللہ کی تائید شامل ہو، آتَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ عطا کرتا جائے تو اور بھی زیادہ برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک راستے پر چلا، انہوں نے اسباب کا پیچھا کیا، کام شروع کیا، یعنی جو اختیارات ملے تھے ان کو اور جو اسباب ان کو میسر تھے انہوں نے ان کو کام میں لانا چاہا۔ اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ان کو صلاحیتیں ملی ہوں یا جو ان کو اسباب اور ذرائع ملے ہوں ان کو کیوں نہیں کام میں لاتے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے قابل ہوتے ہیں، بڑے عالم ہوتے ہیں، لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں۔ کل ہی میں سن رہی تھی ایک لیکچر، تو ایک واقعہ وہ شیخ بتا رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کو قرآن مجید کی آیات یاد تھیں، پھر ان کا ترجمہ اور ان کے معنی اور ان کی بے شمار چیزیں۔ تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز کس مسجد میں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں نماز نہیں پڑھتا۔ میں کہا کیوں؟ کہنا بس آپ اس کو چھوڑیں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کا معاملہ تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس علم بھی بے پناہ ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی بہت ہوتی ہیں، ذہانتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن اس صحیح رستے پہ نہیں لگ رہی ہوتی۔ اللہ اسباب دے اور پھر ان اسباب کو خیر کے رستے میں استعمال کر کے، آخرت کے لیے استعمال کر کے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے کیا وہ صحیح رستے پہ لگ رہا ہے؟ کیا ہم اس سے اپنی آخرت بنا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، یا صرف اپنے نفس کی خواہش پہ چل رہے ہیں، یا صرف دنیا ہی کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا تو اس نے اسے یعنی سورج کو ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا یہ کہ تم ان کے معاملے میں اچھی روش اختیار کرو۔ اچھا، کبھی آپ سمندر کے کنارے گئے ہیں، بیچ پہ گئے ہیں کسی، اور وہاں سورج غروب ہوتے دیکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے سمندر کے اندر سورج جا رہا ہے۔ یہی بات یہاں کی جا رہی ہے، کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے، یعنی یہ نہیں کہ سورج اس چشمے کے اندر جا رہا تھا، مطلب ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہترین جزا ہوگی، اور ہم اسے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ عادل بادشاہ تھا نا، اور لوگوں کا خیر خواہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یعنی دنیا کے ایک ایسے حصے میں گیا اللہ کی دین کی بات کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، کہ جہاں جا کر اس نے اپنے اختیارات کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چاہو تو انہیں سزا دو، چاہے تو اچھی روش اختیار کرو۔ تو انہوں نے کیا چوز کیا؟ ہم اچھا کریں گے سوائے اس کے کہ جو شخص ظلم کرے گا اس کو سزا دیں گے، اور جو اچھا کرے گا اس کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کا ریوارڈ ہوگا بلکہ ہم اس کے کاموں کو آسان کریں، اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ پھر وہ ایک اور راستے پہ چلا۔ اب یہ نہیں کہ وہاں جا کے اس نے گھر بنا لیا اور پھر وہ وہیں رہ گیا اور وہ انہی سے بس کام لینے لگا۔ پھر کیا ہوا کہ یہ سیٹل ہو گیا معاملہ، اب کسی اور طرف رخ کرو، اور وہاں سے وہ مغرب کی طرف آخری حصوں تک علاقے فتح کرنے کے بعد مشرق کی طرف علاقوں کو فتح کرنے چل پڑا۔ یعنی پہلے وہ مغرب کی طرف گیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، پھر وہاں سے سارے کام کر کے مشرق کی طرف گیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی، یعنی ان کے کوئی گھر وار نہیں تھے، یعنی وہ جیسے وحشی قبائل ہوتے ہیں نا۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کو پھر کیا کیا، ایک طرح سے تہذیب سکھائی، اسلام کی دعوت بھی دی اور ان کی دنیا کے بھی ساتھ انتظام کیے۔ بات یہ ہے کہ ہم دین کا کام یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لیکچر دے دو، صرف تبلیغ کر دو اور بس اس میں ہم انجوائے کرتے ہیں نا، مزہ آتا ہے بس پڑھنے پڑھانے میں، اور
کچھ کرنے کی تکلیف نہیں کرتے، جبکہ کیا ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی زندگی سنوارنے کے لیے کنٹریبیوشن کریں. علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ بس پڑھتے رہو. پڑھنے کا مقصد ہے کچھ کرو. کیا کرو؟ اپنے آس پاس دیکھو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، میری صلاحیت کیا ہے، میں کہاں کس کے کیا کام آ سکتی ہوں. لیکن یہاں بھی ایک اور بات ضروری ہے سمجھنا، اور وہ یہ کہ جب ہم کسی کی ہیلپ کے لیے نکلتے ہیں، کسی کو مدد کرنے، تو بس پھر ہم کمر باندھ لیتے ہیں صرف مدد کرنے پر کہ جی اتنے فیملیز کو راشن پہنچانا ہے مثلا. اب وہ راشن ہی پہنچاتے جائیں گے، ساتھ دین کی کوئی بات نہیں کریں گے. یہ درست نہیں ہے. آپ دنیا کا کام کریں، کسی کے لیے سڑک بنوا دیں، کسی کے لیے پل بنوا دیں، کسی کے لیے کنواں کو دعا دیں، کسی کے لیے اسکول بنوا دیں، یعنی خیر کے سارے کام کریں جو بھی آپ کسی کمیونٹی کے لیے دیکھتے ہیں. اور یہاں ویسٹ میں رہتے ہوئے تو آپ صرف بیک ہوم نہیں دیکھتے، بلکہ کبھی آپ کے سامنے کسی ایک علاقے کی ایڈ آئی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں ضرورت ہے، اور کبھی دوسرے کی، تو آپ کے پاس مواقع زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے. لیکن میک شور کہ یہ صرف مادی مدد نہ ہو، یہ صرف دنیا کی حد تک بات نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کا پیغام دیا جائے. اس کے لیے آپ ایسے طریقے سوچیں کہ میں جس کے پاس راشن لے کر جاؤں گی وہاں پر تھوڑی بیٹھ کے بات بھی کروں گی، اور اس کو کسی کلاس سے جوڑوں گی، کوئی چیز، کوئی کتاب، کوئی کارڈ دے کر آؤں گی، کوئی ویب سائٹ سے لنک کر کے آؤں گی، یعنی اس کا کنیکشن لگا کے آؤں گی اللہ کے ساتھ. یہ گرا باندھ لیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زبان سے وربلی آپ کو تبلیغ کا موقع نہیں ملتا، اور مناسب بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ڈائریکٹ کچھ کہیں. پھر اپنے عمل، اخلاق، نماز کا وقت ہے تو نماز، اپنا حجاب، اپنے گفتگو، اپنی چال چلن، اپنی ہر چیز جو ہے وہ دین کے مطابق رکھیں. کیونکہ بعض اوقات ہم جاتے ہیں نا لوگوں کے پاس جو نان مسلمز ہوتے، تو پھر ہم انہیں جیسا ہی بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ایکسپٹ کر لیں. بھئی آپ ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ایکسپٹ کریں گے. کیا مسلمان ملکوں میں ننس کو ان کے لباس کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا گیا؟ یا اور اسی طرح کے جو مختلف لوگ تھے، انہوں نے اپنے اخلاق سے دل جیتے اور ایک کثیر تعداد کو اپنے طریقے پہ لے گئے. وہ اگر کرسچن نہیں بھی بنے تو مسلمان نہیں رہے، اسلام کی صحیح روح ان کے اندر نہیں رہی، بلکہ اسلام سے ایک ڈسٹینس آ گیا. تو تبلیغ کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا دل اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے. کام دنیا کے کر رہا ہوتا ہے لیکن دل میں باتیں وہ اپنے رب سے کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. واقعہ اسی طرح تھا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ذوالقرنین کے تمام وسائل، اسباب، حکمتوں، اسٹریٹجیز کا سب پتا تھا. پھر وہ ایک اور راستے پہ چلا، وہاں بھی نہیں مطمئن، تیسرا راستہ، تیسرا سفر. اور وہ کس طرف تھا یہ نہیں بتایا. پہلا مغرب کی طرف تھا، دوسرا مشرق کی طرف تھا، تیسرا اس میں کوئی حکمت ہوگی. یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایسے لوگوں کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھے. ان کی زبان ایسی تھی کہ نہ ذوالقرنین اپنی بات ان کو سمجھا سکتا تھا نہ وہ ان کو. پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ ان کی مدد کی. کیونکہ کمیونیکیشن جہاں ہوتی ہے نا تو وہاں انسان قریب آ جاتا ہے ایک دوسرے کے. اب جہاں کمیونیکیشن ہی نہیں، وہ اپنی دنیا میں وہاں کسی کی خدمت کرنا، مدد کرنا، کام آنا، وہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ذوالقرنین بادشاہ تھے نا، ذمہ دار شخص تھے. اس میں سارے ذمہ داروں کے لیے ایک بڑی اہم سمجھنے کی بات ہے، اور وہ کیا کہ وہ جن لوگوں کا ذمہ دار ہے، جیسے ماں ہے تو گھر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، تو وہ ان کی وہ باتیں بھی سمجھے جو وہ بتا نہ سکتے ہوں. اور اللہ نے ماں کو دیا ہے نا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بے زبان ہوتا ہے، وہ اس کے درد کو بھی سمجھ رہی ہوتی ہے، وہ اس کی تکلیف کو بھی، اس کی خوشی خوب سمجھ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انٹرسٹ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. ایسے ہی چار لوگوں پہ بھی آپ ذمہ دار ہیں نا، تو ان سے ایسا کنیکشن رکھیں کہ ان کی ان کہی جانے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یعنی آپ کو سمجھنا آنا چاہیے، لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، صرف اعتراضات نہ کیا کریں، صرف ان کی شکایتیں نہ لگایا کریں. آپ خود ان کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد کرتے ہیں، تو کیا ہم تمہارے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں؟ اشاروں سے باتیں کی ہوں گی، اس شرط پر کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ یاجوج ماجوج کیا نسل انسانی میں سے نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا، جن تھوڑی تھے، یا کچھ اور تو نہیں تھے مخلوق. اس نے کہا میرے رب نے جس چیز میں مجھے قدرت عطا کی ہے وہی بہتر ہے، جو میرے پاس ہے کافی ہے، بس تم سب قوت کے ساتھ میری مدد کرو. یعنی مجھے اس وقت ہیومن ریسورس چاہیے، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا.
تو ذوالقرنین نے فائنینشیل ریسورسز کی بجائے ہیومن ریسورس مانگا. اور یاد رکھیے فائنینسز چاہیے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ قیمتی انسان ہوتے ہیں. جو شخص بھی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے نا وہ انسانوں کی قدر کرے. جب انسان آپ کے قریب آ جاتے ہیں تو پھر ان کا سب کچھ ہی آپ کے قریب آ جاتا ہے. دین کے کام میں اچھے لوگوں کا مل جانا، ان کا ساتھ نبھانا، ان کی صلاحیتیں اس کام میں لگانا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داروں کو قدر کرنی چاہیے اور ہر بندے کو امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے اور اس کو امپورٹنس دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے جنت کے اس سفر میں ہمارا مددگار ہے. کیونکہ اگر آپ دین والوں کو جو دین کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، دوستی نہیں رکھیں گے اور ان کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر باقی کون رہ جائے گا آپ کے پاس؟ دنیا والے رہ جائیں گے. پھر جو آپ کے سارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ انہی کے اندر ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے اوپر سے بھی یہ لبادہ اتر جائے گا اور آپ وہ نہیں کر سکیں گے جو آپ کو زندگی میں کرنا چاہیے. تو بہرحال ذوالقرنین کی بلند اخلاقی شخصیت کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگوں سے مال نہیں مانگ رہے بلکہ انہیں کہتے ہیں کہ آئے مل کے کام کرتے ہیں، ٹیم بنا رہے ہیں. اگرچہ کسی کام کے بدلے میں معاوضہ طے کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، اور وہ انہوں نے پہلے ہی آفر کر دی ہم تمہیں ٹیکس دیتے ہیں آپ ہمارا کام کر دیں، کیونکہ ہم یہ کرنا نہیں جانتے. جبکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، وہ کرنا جانتے تھے. یعنی قوم کے پاس مال و قوت تھا لیکن وہ یاجوج ماجوج سے بچ نہیں پا رہے تھے. آج بھی مسلمانوں کے اندر بہت کچھ ہے لیکن وہ قوت نہیں ہے، ہیومن ریسورس نہیں ہے. اکثریت آبادیوں کی بیکار بیٹھی ہے اور جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، دین نہ ہو تو مال و دولت بھی کام نہیں آتی. مال و دولت سے بھی بھرپور فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کے اندر کچھ سکلز ہوتے ہیں یا کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں یا کچھ ایسی ٹریڈس ہوتے ہیں کہ جو ان ریسورسز کو صحیح طرف لگائے اور اس سے بہت کچھ کمائے. اور پھر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ما مکنی فی ربی خیر، نعمتوں کو اللہ کی طرف پلٹانے سے نعمتوں میں برکت ہوتی ہے. یہ مجھے میرے رب نے دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے. تم مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا تو کہنے لگا پھونکو. یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں. پھر نہ تو وہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. نیک لوگ ناقص کام نہیں کرتے، بیکار کام نہیں کرتے، پرفیکٹ یعنی مضبوط دیوار بنائیں. اس نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. اتنی محنت کر کے اتنی بڑی دیوار اور مضبوط دیوار بنا کے آخر میں یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھو کیا کمال کیا تمہارے لیے اور میرا نام لکھو اس پہ، پٹی لگاؤ اور میری تصویر بھی چپکا دو اس پہ کہ دنیا یاد رکھے کہ یہ دیوار کس نے بنائی تھی. اس نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں. اللہ نے توفیق دی، کریڈٹ اللہ ہی کی طرف لے گیا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر کامیابی اور فتح اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ عادل بادشاہ جو ہے وہ زمین میں اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں آسان کرتے ہیں، وہ اپنے ریسورسز سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ایک اور چیز جو سیکھنے کی ہے اس واقعے میں کہ مضبوط سے مضبوط چیز بھی ایک دن فنا ہو جائے گی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا. تو بہرحال اصحاب کہف کا قصہ آپ نے پڑھا اور باغ والے کا قصہ پڑھا اور اب ذوالقرنین کا قصہ پڑھا. تو اس سے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور خاص طور پر ایمان کو کوئی خطرہ لاحق ہو، دولت کا فتنہ ہو یا اقتدار کا فتنہ ہو یا علم کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. تو یہ چار چیزیں جو ہے نا انسان کی قوت کی علامت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایمانی طاقت، مالی طاقت، علم کی طاقت اور اقتدار کی طاقت. آپ دیکھیے آپ کے پاس ان میں سے کون سی طاقتیں ہیں، اور سب سے بڑی طاقت کون سی؟ ایمان کی طاقت. ایمان کے ساتھ علم ہو، ونڈرفل. علم کے ساتھ دولت ہو، ایکسلنٹ. ایمان، علم اور دولت کے ساتھ ساتھ اقتدار بھی ہو، کچھ اختیار بھی ہو، دنیا امن اور چین کا نمونہ بن جائے گی. اگر ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے تو بھی کافی. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور ان نعمتوں سے صرف اپنی دنیا نہ بنائیں بلکہ لوگوں کی دنیا آسان کر کے اپنی آخرت بنائیں. اور اس دن ہم ان کے باز کو چھوڑ دیں گے کہ باز میں موجوں کی طرح ٹکرائیں، یعنی ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں، اور سور میں پھونک دیا جائے گا تو ہم ان سب کو اکٹھا کر کے جمع کر لیں گے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا سارا مال و دولت بھی مل جائے تو مومن کی فکر کس کی ہوتی ہے؟ آخرت کی.
اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت ہی نہ رکھتے تھے۔ یعنی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہونا بڑے نقصان کا باعث ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر نیکی کے کاموں سے کوئی غفلت تو نہیں، کیونکہ غفلت جو ہے اور اگنور کرنا چیزوں کو، پسے پوچھ ڈالنا، اچھا کر لیں گے بعد میں کر لیں گے، ڈیلے کرنا، سستی کرنا، یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ قیامت بھی آ جائے اور پودا ایک لگا رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں تو کیا کریں؟ لگا دیں۔ اور کچھ لوگ ہیں ان کو اللہ سننے کی توفیق نہیں دیتا، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، لو کان فیہم خیرا لاسمعہم، اگر ان کے اندر کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سنوا دیتے، لیکن جب لوگوں کے اندر سے خیر بالکل نکل جاتی تو اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ میرے کلام کو سنے۔ تو اللہ کے کلام کو سننا، نیکی کی بات کو سننا اور سمجھنا، یہ دراصل ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔